قرآن مجید نے جب لفظ امر کو استعمال کیا تو اس کے ساتھ لفظ روح کو بھی استعمال کیا. ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. جہاں امر ہے وہاں روح ہے، جہاں روح ہے وہاں امر ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار نے اسی قرآن میں یہ کہا کہ جہاں امر ہے وہاں علم ہے، اور جہاں علم ہے وہاں امر ہے. سورہ دخان قرآن مجید کا 44واں سورہ، اور اس سورے کی ابتدائی 5 آیتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین یفرق فیہا کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک وہو السمیع العلیم. ہم نے ایک مبارک رات میں قرآن کو اتارا، اور وہ قرآن پورا کا پورا امر تھا. قرآن امر ہے، اور قرآن امرن من عندنا، کسی اور کے پاس سے نہیں آیا، ہمارے پاس سے آیا ہے. رحمتن، اور وہ ہماری رحمت ہے. اور ہم نے اس قرآن کو اس لیے بھیجا کہ ہم صاحب علم ہیں، ہم چونکہ علیم ہیں اس لیے ہم قرآن کو نازل کر رہے ہیں. تو اگر قرآن امر ہے، اگر قرآن علم ہے، تو لازم ہے کہ صاحب امر راسخون فی العلم ہو. اگر قرآن علم ہے اور امر الہی علم ہے تو صاحب امر کے لیے، مالک امر کے لیے، حامل امر کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. یہی سبب ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ نے حبیب اس کتاب کو تمہارے اوپر نازل کیا. اس کتاب کی 2 قسمیں ہیں، منہ آیات محکمات. اس میں اب میں محکمات اور متشابہات پہ پھنسانا نہیں چاہتا سننے والوں کو، آسان ترجمہ کر رہا ہوں. منہ آیات محکمات، اس میں آسان آیتیں ہیں جو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. محکم آسان آیت جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ آیتیں مشکل ہیں جو دشواری سے سمجھ میں آتی ہیں، ان کا نام ہے متشابہ. تو کچھ محکم آیتیں ہیں، کچھ متشابہ آیتیں ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، وہ محکم آیتوں کو چھوڑتے ہیں، متشابہ آیتوں کی پیروی کرتے ہیں. اور متشابہ آیتوں کی پیروی اس لیے کرتے ہیں کہ معاشرے میں فتنہ پھیلا دیں. تو مفسر پر نہ جانا، یہ دیکھنا کہ کون تفسیر کر رہا ہے اور کون فتنہ پھیلا رہا ہے. آیتوں کی 2 قسمیں، محکم آیتیں آسان، متشابہ آیتیں مشکل. محکم آیتوں کا مطلب آسان آیتیں جو سب سمجھ لیں، متشابہ آیتوں کا مطلب مشکل آیتیں سمجھائے بغیر سمجھ میں نہ آئے. تو پروردگار کتاب تو کتاب ہدایت ہے، تو ساری آسان رکھ دیتا، ساری آسان نہیں رکھی. اچھا تو اگر پڑھے لکھوں کے لیے رکھا ہے تو ساری مشکل رکھ دیتا، تو ساری مشکل بھی نہیں رکھی. کچھ آیتیں آسان رکھی، کچھ آیتیں مشکل رکھی. اگر سب مشکل ہوتی تو لوگ کتاب چھوڑ دیتے. بھائی عجیب خدا ہے کہ نہ پوری کتاب آسان اتارتا ہے نہ پوری کتاب مشکل اتارتا ہے. کچھ آسان کرتا ہے، کچھ مشکل کرتا ہے. تو اگر سب آسان ہوتی، بھائی توجہ رہے، اگر سب آسان ہوتی تو سب کتاب کو پڑھ لیتے، اور اگر سب مشکل ہوتی تو کوئی نہ چھوتا. بھائی لفظوں کو بدل دوں، بات واضح ہو گئی. اگر پوری کتاب آسان ہوتی
تو سب پڑھ لیتے. اور اگر پوری کتاب مشکل ہوتی تو کوئی بھی نہ چھوتا اسے. جو اس کا سمجھنے والا ہے بس اسی کے پاس ہو رہی تھی. تو آدھا آسان رکھا, آدھا مشکل رکھا. اگر پوری کتاب کو مشکل کر دیتا تو سب کتاب کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے, اور اگر پوری کتاب کو آسان بنا دیتا تو سب صاحب امر سے بے نیاز ہو جاتے. اگر پوری مشکل ہوتی تو سب کتاب چھوڑ کے بیٹھ جاتے, اور اگر پوری آسان ہوتی تو واقعاً کافی ہو جاتی, کسی شارع کی ضرورت نہ رہتی. تو پروردگار نے یہ طے کیا کہ کتاب کو اطراء سے الگ نہیں کروں گا, اطراء کو کتاب سے الگ نہیں کروں گا. بھائی توجہ تو مقبول ہے نا. کچھ آسان ہوگا, کچھ حصہ کتاب کا آسان ہوگا تاکہ خود سمجھ لو, اور کچھ حصہ مشکل ہوگا تاکہ تمہیں وارث کتاب سمجھائے, اور اس مشکل حصے کا نام ہے متشابہ. تو اب میں ساری دنیا کے مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, بھائی قرآن قیامت تک کی کتاب ہے یا نہیں؟ قرآن ہے قیامت تک کی کتاب, اور اس کتاب میں قیامت تک متشابہ آیتیں جائیں گی. تو متشابہ آیتیں تو قیامت تک قرآن میں جائیں, اور کوئی سمجھانے والا پردہ غیب میں موجود نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. آیتیں تو مشابہ رہیں قرآن میں, اور کوئی سمجھانے والا موجود نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے, ورنہ آدھی کتاب مکمل ہو جائے گی. تو ہم نے ابھی اس کتاب کو اتارا. اس کتاب میں محکم آیتیں بھی ہیں, اس کتاب میں متشابہ آیتیں بھی ہیں, اور جن کے دلوں میں کجی ہے وہ محکم آیتوں کو چھوڑتے ہیں, متشابہ آیتوں کی پیروی کرتے ہیں. وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. یہ جو متشابہ آیتیں ہیں نا, ان کا اصل مفہوم, ان کی اصل تفسیر, ان کی اصل تعویل کل دو جانتے ہیں, یا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں. بھائی راسخون فی العلم کا ترجمہ کر دیں. راسخون فی العلم وہ لوگ جو علم کے اندر ہیں. نہیں, کون جانتے ہیں؟ جو علم کے اندر ہیں. بھائی آپ جب کسی آدمی کے علم کی تعریف کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اس کے اندر بہت علم ہے. وہ شخص, وہ عالم, اس کے اندر بہت علم ہے. یہ تو نہیں کہتے کہ وہ بہت علم کے اندر ہے. قرآن نے الٹ کے کہا, یہ نہیں کہا کہ علم ان کے اندر ہے, نہیں, وہ علم کے اندر ہے. بھائی فرق کیا ہے؟ خدا کی قسم اگر یہ فرق واضح کر سکا تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت سوالت ہو گئی. بھائی ایک وہ جس کے اندر علم, وہ ہے تمہارا عالم, اور ایک وہ جو علم کے اندر, وہ ہے اس کا عالم. اب میں آپ کے سامنے ایک مثال دے دوں, بہت قریب ہو کے بات کر رہا ہوں. بھائی ایک گلاس پانی گلاس کے اندر کتنا ہے معلوم ہے نا؟ بھائی جتنا گلاس ہوتا پانی بھائی بہت توجہ رہے, پانی گلاس کے اندر, تو جتنی گلاس میں گنجائش ہوگی اتنا ہی تو پانی آئے گا. اپنے عالم میں اور اس کے عالم میں فرق سمجھو. تمہارا عالم اس کے اندر علم ہے, اور اس کا عالم علم کے اندر ہے. اب میں مثال دے رہا ہوں. بھائی پانی گلاس کے اندر ہے, تو جتنی گلاس میں گنجائش ہوگی اتنا ہی پانی ہوگا. اور اب میں جملے کو الٹ رہا ہوں, گلاس پانی کے اندر ہے, تو اب بتاؤ کتنے پانی کے اندر ہے؟ تو وہ تمہارے عالم ہے جن کے اندر علم ہے, اور وہ اس کے عالم ہے جو علم کے اندر ہیں. جملہ سنیں تاکہ مثال مکمل ہو جائے. بھائی آپ نے گلاس میں پانی بھر دیا نا, تو جو اندر کا گلاس کا حصہ ہے وہ پانی سے متصل ہو گیا, لیکن باہر تو پانی نہیں ہے. باہر پانی نہیں ہے, لیکن گلاس کو اٹھا کر پانی میں ڈال دے تو اندر بھی پانی ہے, باہر بھی پانی ہے. راسخون فی العلم وہ ہے جن کے خون کا ذرہ ذرہ علم ہے, جن کا پورا وجود علم ہے, پورا وجود علم ہے. بھائی یہی سبب ہے کہ جب بی بی آئی دربار میں تو اس نے ایک طویل خطبہ دیا. بھائی اب مقام علم, کون جانے کہ اللہ نے حج کو کیوں واجب کیا؟ اور اگر جانتے ہو تو بتلا دو, قرآن میں تو لکھا ہے للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, جو مستطیع ہو, جس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہو, اس پر حج کرنا واجب. بھائی کیوں؟ علت کیا ہے؟ اگر جانتے ہو بتلا دو. پھر روزہ کیوں واجب کیا؟ جانتے ہو تو بتلا دو. بھائی کیا جانو گے؟ علم تمہارے اندر ہے, اور اب وہ بول رہی ہے جو علم کے اندر ہے. اب وہ بیوی بول رہی ہے جو علم کے اندر ہے. دربار میں آئی, اور آنے کے بعد اس نے ایک فصیح بڑی خطبہ دیا.
اور خطبہ شروع ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی ظاہر ہے کہ مجھے پورا خطبہ تو نہیں سنانا, چند جملے عرض کرنے آپ کی خدمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد علی ما انعم والشکر علی ما ارحم. حمد و شکر ہے اس اللہ کا, اس اللہ کی حمد ہے, اس اللہ کا شکر ہے کہ نعمت نبوت کے لیے اور نعمت وحی کے لیے ہمارے گھرانے کو منتخب کیا, کسی اور گھر کو منتخب نہیں کیا. سچویشن ذہن میں ہے. باغ کا مقدمہ دربار میں لے کے آئی ہے بی بی اور خطبہ دے رہی ہے کہ ہم جب اس خدا کی جس نے نعمت وحی کے لیے اور نعمت ہدایت کے لیے ہمارے گھر کو منتخب کیا, کسی اور گھر کو منتخب نہیں کیا. یہ کہہ کے پیغمبر کے فضائل بیان کیے. پیغمبر کے فضائل بیان کرنے کے بعد ہدایت کے شرائط بیان کیے. ہدایت کے شرائط بیان کرنے کے بعد دستور و قانون کی بنیادیں رکھی. دستور و قانون کی بنیادیں رکھنے کے بعد قرآن کے فضائل بیان کیے. قرآن کے فضائل بیان کرنے کے بعد جاہلیت کے حالات بیان کیے کہ تم ایسے تھے, تم ایسے تھے, تم ایسے تھے. میرے باپ نے آگے بدل دیا. تم اونٹنی کا پیشاب پینے والے, تم اونٹنی کی مینگنی کھانے والے, میرے باپ نے تمہیں انسان بنایا. اور کسی کی مجال نہ ہوئی یہ کہنے کی کہ بی بی تم یہ کیا کہہ رہی ہو. محمد مصطفیٰ کے فضائل بیان کیے. محمد مصطفیٰ کے فضائل بیان کرنے کے بعد ایک مرتبہ شہزادی نے جنگوں کے حالات بیان کیے اور علی کے فضائل بیان کیے. اور علی کے فضائل بیان کرنے کے بعد فلسفہ تشریع اسلامی پہ گفتگو کی کہ حج کیوں, نماز کیوں, روزہ کیوں, زکوٰۃ کیوں. اور بیان کرنے کے بعد 7 آیتیں وراثت کی پڑھی. اب آواز دی, بھائی ٹھنڈے دل سے سنیں. فجعل اللہ لکم الایمان تطہیرا لکم من الشرک. بی بی بول رہی ہے اور بھرا ہوا دربار ہے. بی بی جب آئی ہے نا تو ام ایمن کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے آئی ہے. ام ایمن کون ہے؟ کنیز. اچھا کس کی کنیز؟ رسول کی کنیز. رسول کے انتقال کے بعد وراثت میں شہزادی کو ملی ہے. اس جملے کو ذہن میں محفوظ رکھیے گا. ام ایمن رسول اسلام کی کنیز ہے. رسول اسلام کے انتقال کے بعد وراثت میں شہزادی کو منتقل ہوئی. تو ام ایمن کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آئی اور خطبہ دیا فجعل اللہ لکم الایمان تطہیرا لکم من الشرک. اللہ نے ایمان کو تم پر اس لیے واجب کیا کہ تمہارے دلوں کو شرک سے طاہر کر دے. والصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر. اور نماز کو اس لیے واجب کیا کہ تمہارے دماغوں سے تکبر کی ہوا نکل جائے. کس شان سے خطبہ دے رہی ہے بی بی. والصلاۃ تطہیرا عن الکبر. نماز کو اس لیے واجب کیا کہ تمہارے دماغوں سے تکبر کی ہوا نکل جائے. والصوم تثبیتا للاخلاص. اور روزے کو اس لیے واجب کیا کہ پتہ چل جائے کہ امر الہی کے اطاعت میں کون مخلص ہے کون مخلص نہیں ہے. والصیام تثبیتا للاخلاص. اخلاص کو جانچنے کے لیے روزے کو واجب کیا. والزکاۃ تزکیۃ للنفس والنماء فی الرزق. اور زکات کو اس لیے واجب کیا کہ تمہارے نفوس کا تزکیہ ہو جائے اور تمہارے رزق میں برکت عطا ہو. والحج تشعیدا للدین. اور حج کو اس لیے واجب کیا کہ جب لوگ مسلمان جمع ہوں تو دین کا استحکام نگاہوں کے سامنے آ جائے. شہزادی بول رہی ہے والعدل تنسیقا للقلوب. اور عدل کو اس لیے لازم کیا معاشرے میں کہ دلوں میں محبتیں پیدا ہو جائیں. اگر کہیں نفرتیں نظر آئیں سمجھو کہ معاشرے میں عدل نہیں ہے. وطاعتنا نظاما للملہ. اور ہماری اطاعت کو اس لیے واجب کیا کہ امت میں ایک نظام پیدا ہو جائے. وامامتنا امانا من الفرقہ. اور ہماری امامت کو اس لیے واجب کیا کہ تمہارے اختلافات ختم ہو جائیں. بھائی اس جملے پر رک رہا ہوں میں. شہزادی بھرے دربار میں کہہ رہی ہے کہ اللہ نے ہماری امامت کو واجب کیا. بھرے دربار میں, بھائی دربار کی سچویشن ذہن میں ہے صورتحال. بھرے دربار میں شہزادی کہہ رہی ہے کہ اللہ نے ہماری امامت کو واجب کیا, ہماری امامت کو واجب کیا. اور بھرے دربار میں کسی کی مجال یہ نہ ہوئی کہ شہزادی کو ٹوک کے کہتا کہ بی بی امام تو ہم بنا چکے. بھائی نماز شہود ہے, پڑھتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن نماز کیوں واجب ہوئی غیب ہے. میں نے بات کہہ دی. بھائی رکھا ہوا روزہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روزہ رکھا ہوا ہے, لیکن روزہ کیوں واجب ہوا یہ غیب ہے. تو بیوی کی نگاہ علم الہی کے غیب کو دیکھ رہی تھی اور بتلا رہی تھی.
پر توجہ رہے، بتلا رہی تھی کہ بھائی روزہ اس لیے واجب ہوا، نماز اس لیے واجب ہوئی، حج اس لیے واجب ہوا، زکات اس لیے واجب ہوئی، عدل کو اس لیے واجب کیا گیا، ہماری اطاعت کو اس لیے واجب کیا گیا، اور ہماری امامت کو اس لیے واجب کیا گیا۔ تو جیسے ہی کہا کہ ہماری امامت کو واجب کیا گیا، تو کوئی تو کہہ دیتا کہ بی بی تم یہ کیا کہہ رہی ہو، ہم امام تو بنا چکے ہیں۔ تو بھائی اب کچھ بات سمجھ میں آئی؟ شہزادی خرمے کے درختوں کا مطالبہ کرنے نہیں گئی تھی، یہی بتلانے گئی تھی کہ تمہارے بنائے ہوئے امام اور ہے، اس کے بنائے ہوئے امام اور ہے۔ تشریح اسلامی کے فلسفے پہ گفتگو کی، کر دی نا گفتگو، نماز یوں واجب ہوئی، روزہ یوں واجب ہوا، اور جب سب کہہ چکی تو ایک مرتبہ 7 آیتیں پڑھی وراثت کی جو قرآن میں ہے، للذکر مثل حظ الانثیین یرثنی و یرث من آل یعقوب، آیتوں پہ آیتیں پڑھ رہی ہیں، اور جب 7 آیتیں پڑھ لی وراثت کی تو حاکم کو مخاطب کر کے کہا کہ بھائی یہ کون سا فلسفہ ہے، اترث اباک ولا ارث ابی، تجھے تیرے باپ کی وراثت مل جائے، مجھے میرے باپ کی وراثت نہ ملے، اترث اباک، تجھے تیرے باپ کی میراث مل جائے اور مجھے میرے باپ کی میراث نہ ملے۔ حکومت نے کہا کہ بی بی ہم کیا کریں، آپ ہی کے باپ کی روایت ہے، مشہور ہے نا، روایت بہت مشہور ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم نبی لوگ، کہیں جانا ہے ٹھنڈے دل سے سنتے جائیے گا، ہم نبی لوگ گروہ انبیاء لا نرث، نہ کسی سے وراثت لیتے ہیں، ولا نورث، نہ کسی کو وراثت دیتے ہیں، ما ترکنا ہو صدقہ، جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں، ترکہ ما ترکنا ہو صدقہ، جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو ہم نبی لوگ کیا کرتے ہیں، نہ کسی سے وراثت لیتے ہیں نہ کسی کو وراثت دیتے ہیں، جو چھوڑیں اپنے گھر میں وہ صدقہ ہے۔ اب کیا کیجئے گا اس بات کو کہ بی بی پہلے ہی آیت پڑھ چکی تھی، ورثہ سلیمان و داؤدا، بی بی پہلے ہی آیت پڑھ چکی تھی، سلیمان نے داؤد سے وراثت لی، سلیمان بھی نبی، داؤد بھی نبی۔ تو خرمے کے درختوں کا مطالبہ کرنے نہیں گئی تھی، پوچھنے گئی تھی کہ پورے قرآن پہ اعتماد ہے یا آدھے قرآن پہ اعتماد ہے۔ بی بی ہم کیا کریں، یعنی میں بہت سوچتا رہا ہوں کہ پیغمبر کا کام ہدایت کرنا ہے نا، تو اب ہدایت اس کی جس کا مسئلہ ہو۔ آپ کو مسئلہ نماز کی پرابلم ہے اور میں آپ کو حج کا مسئلہ بتا جاؤں، اور جسے حج کی پرابلم ہے اسے زکات کا مسئلہ بتا دوں، تو آپ میری عقل پہ شبہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ عجیب منطق ہے کہ جسے وراثت ملنے والی ہے اس سے تو فرمایا نہیں، اور غیر متعلق شخص سے فرما گئے، یعنی ہے نا قابل غور بات، لیکن مان لو کہا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم نبی لوگ نہ کسی کی وراثت لیتے ہیں نہ کسی کو وراثت دیتے ہیں، ما ترکنا ہو صدقہ۔ تو بی بی یہ تو آپ کے باپ نے کہا تھا، لیکن پھر بھی اگر آپ کوئی گواہ لائی ہیں تو پیش کریں، اگر آپ کوئی گواہ، میں پورا واقعہ بھی بیان نہیں کر رہا ہوں، بہت تفصیلی ہے واقعہ، اگر آپ کوئی گواہ لائی ہیں تو اسے پیش کریں۔ تو کندھے پہ ہاتھ تھا نا ام ایمن کے، ام ایمن کو تھوڑا سا آگے کر دیا، کہا یہی تیری گواہی کے لیے کافی ہے، کہا کنیز کی گواہی قبول نہیں ہے، بھائی توجہ رہے، کہا کنیز کی گواہی قبول نہیں ہے، کہا میں بحیثیت کنیز کے پیش بھی نہیں کر رہی ہوں، بھائی یہ کنیز ہے رسول کی اور وراثت میں مجھ تک آئی ہے، تو اگر وہ روایت صحیح ہوتی تو ام ایمن میرے گھر میں نہ ہوتی۔ میں کل شب میں امام بارگاہ ابو تراب میں عرض کر رہا تھا کہ آل محمد نے روٹیاں اٹھا کے دے دی، بھوکے رہے، تو جنہوں نے لی تھی روٹیاں کوئی ان پہ تنقید کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا، اس لیے کہ اپنی مرضی سے دے دی تھی، لیکن وہی روٹیاں اگر وہ چھین لیتے تو آج وہ تنقید کا نشانہ بنتے یا نہیں بنتے؟ تو بھائی یہی تو کہتا ہوں کہ بھائی مانگ لیتے فدق تو بہتر تھا، مانگ لیتے تو بہتر تھا، اس لیے کہ بی بی کی نگاہوں میں خرمے کے چند درختوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ خرمے کے چند درخت انہیں مانگنے گئی تھی؟ بھائی جس کے محل میں جنت ہو، جس کے محل میں جنت ہو وہ خرمے کے درخت مانگنے جائے گی؟ خدا کی قسم نہیں۔ اچھا تو پھر گئی کیوں؟ بھائی مذاق ہے فاطمہ کا گھر سے قدم نکالنا، خدا کی قسم مذاق نہیں ہے، تو پھر کیوں گئی؟ بھائی بی بی میدان میں کیوں آئی؟ بی بی نے گھر سے قدم کیوں نکالا؟ بی بی نے دربار میں خطبہ کیوں دیا؟ خرمے کے درختوں کے لیے نہیں، خرمے کے درختوں کے لیے نہیں، پورا واقعہ ذہن میں رہے۔ اب ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بھائی بی بی نے آیتیں پڑھی، جواب میں حدیث پڑھی گئی، یہی ہوا نا
تو بیوی کہنے یہ گئی تھی، خورما مانگنے نہیں گئی تھی، بیوی کہنے یہ گئی تھی، بھائی توجہ رہے، کہ کل میرا باپ حدیث لکھنا چاہتا تھا تو تم نے کہا تھا کہ قرآن کافی ہے، اور آج میں قرآن کی آیتیں پیش کر رہی ہوں، تم جواب میں حدیث پیش کر رہے ہو، تو میں تمہارا ایمان حدیث پہ نہ قرآن پہ؟ میرے باپ نے حدیث دینی چاہیے، کہنے گا نہیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اور میں اسی کتاب سے آیتیں پڑھ رہی ہوں، تو اب تم حدیث پیش کر رہے ہو، تو عقیدہ حدیث پہ ہے یا کتاب پر؟ یہ ہے وہ مقام علم جہاں سے راسخون فی العلم بولتا ہے۔ نماز شہود ہے، لیکن نماز کیوں واجب ہوئی؟ غیب ہے، تو ہوگا نا وہ غیب لوح محفوظ میں کہ ہم نے کیوں واجب کی نماز، ہم نے روزے کو کیوں واجب کیا، ہم نے حج کو کیوں واجب کیا، تو اس لوح محفوظ پر اس بیوی کی نگاہ ہے۔ لیکن اب عرض کروں بھائی، اب مفروضہ بھائی لوح محفوظ میں لکھا تو ہوا ہے نا، بیوی نے دیکھ لیا، اب ایسی بات جو ہے ہی نہیں، اور پوچھا کس سے گیا اس بات کو؟ وہ جو راسخون فی العلم کا دوسرا ہے محمد کے بعد، اور وہ جو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ پوچھو، کہہ رہا تھا نا پوچھو، جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، قبل ان تفقدونی، قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو، میں گم نہیں ہوں گا، تم مجھے گم کرو گے۔ یہ حیات علی کا تسلسل ہے۔ کہا پوچھیں؟ کہا کہ ہاں پوچھو، تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، کہا پوچھیں؟ کہا ہاں پوچھو۔ کہا کہ علی یہ بتلاؤ، کتے اور بکری کے میل سے اگر کوئی مخلوق پیدا ہو جائے تو اسے کتا سمجھے یا بکری؟ مفروضہ ہے، مفروضہ ہے، یعنی ایسا ہوا نہیں، مفروضہ۔ کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ پانی اس کے سامنے رکھ دو، اگر زبان سے چاٹ کے پیے کتا ہے؟ کتنا آسان جواب ہے کہ کتے، بھائی عجیب و غریب، اب میں مجبور ہوں نا، واقعہ ہے مجھے نقل کرنا ہے، کتے اور بکری کے میل سے اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اسے کتا سمجھے یا بکری سمجھے؟ کہا کہ بھائی پانی سامنے رکھو، اگر زبان سے چاٹ کے پیے کتا ہے، اور اگر ہونٹوں سے پیے بکری ہے۔ اب وہ پوچھنے والا ہی کیا جس کی تشفی علی سے ہو جائے، کہا کہ علی کبھی ایسے کرتا ہے کبھی ویسے کرتا ہے۔ یہ کیسا کمال ہے، علی کو لاجواب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دعویٰ ہے نا ممبر سے، سلونی جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، تو اب لاجواب کرنا ہے علی کو۔ کہا کہ بھائی پانی رکھ کے دیکھ لو، اگر زبان سے چاٹے کتا ہے اور اگر ہونٹوں سے پیے بکری ہے۔ کہا کبھی ایسے کرتا ہے کبھی ویسے کرتا ہے۔ کہا اچھا دوسرا کام کرو، گھاس رکھ کے دیکھ لو، اگر گھاس کھا لے بکری ہے، اگر گھاس نہ کھائے کتا ہے۔ کہا علی ہم نے دونوں کام کر کے دیکھ لیے، کبھی گھاس کھاتا ہے کبھی نہیں بھی کھاتا۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ علی ہی کا کلیجہ تھا، سچی بات یہ ہے کہ یہ علی کا کلیجہ تھا، ورنہ اگر میرے پاس کوئی ایسا سوال لے کے آتا تو میں کہتا پہلے اس جانور کو سامنے لاؤ۔ میں نے عرض کیا نا کہ یہ کلیجہ علی کا ہے، ورنہ کوئی بھی مفتی ملا ہوتا کہتا سامنے لاؤ، جانور سامنے لاؤ، لیکن وہ علی ہی کیا جو مفروضے کا بھی جواب نہ دے۔ یعنی علی مفروضے کا جواب دے رہے ہیں، مفروضے کا وجود کوئی نہیں ہے، نہیں ہے نا وجود۔ اچھا تو اب وہ بکری ہے یا کتا؟ کہا پانی رکھو، کہا کبھی ایسے پیتا ہے کبھی ویسے پیتا ہے۔ کہا اچھا گھاس رکھ دو، کہا کبھی کھاتا ہے کبھی نہیں کھاتا۔ کہا اچھا تو اب تیسرا کام کرو، یہ دیکھو کہ جب وہ بیٹھتا ہے تو اگلے پیروں سے بیٹھتا ہے یا پچھلے پیروں سے؟ اگر پچھلے پیروں سے بیٹھے کتا ہے، اگر اگلے پیروں سے بیٹھے بکری ہے۔ کہا کبھی ایسے بیٹھتا ہے کبھی ویسے بیٹھتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ وہ پوچھنے والا ہی کیا جو جم نہ جائے علی کے مقابلے پر۔ بھائی اگر دشمن ہو اور قابل صلاحیت اور قابل تعریف ہو تو تعریف کرنی چاہیے نا، بھائی صلاحیت والا دشمن ہے۔ کہا کبھی ایسے کرتا ہے کبھی ویسے کرتا ہے، کبھی اگلی ٹانگوں پہ بیٹھتا ہے کبھی پچھلی ٹانگوں پہ بیٹھتا ہے۔ کہا اچھا تو پھر ایک اور ترکیب سنو، اب ایک اور ترکیب سنو۔ کہا علی وہ کیا؟ کہا رفع حاجت کے وقت دیکھو، اگر کھڑا رفع حاجت کرے بکری ہے، اگر ٹانگ اٹھا دے کتا ہے۔ بس میری تقریر آخری مرحلے میں آ گئی۔ کہا علی کبھی ایسے کرتا ہے کبھی ویسے کرتا ہے۔ تو کہا بھائی اب آخری جواب سنو، اسے ذبح کر ڈالو، اگر فقط اتڑیاں ملے تو کتا ہے اور اگر اوجڑی ملے تو بکری ہے۔ بھائی اس کا نام ہے راسخون فی العلم۔ بھائی مفروضے کا کوئی وجود نہیں ہوتا نا، جو مفروضے کے اندر دیکھے اسے علی کہتے ہیں۔
راسخون فی العلم سمجھ میں آ گئے تو تقریر بھی میری تمام ہو گئی. پیغمبر تشریف فرما ہے اور پیغمبر کی گود میں حسن ابن علی بیٹھے ہوئے. راسخون فی العلم رسول پہلے, راسخون فی العلم, راسخون فی العلم کے پہلے, علی دوسرے, فاطمہ تیسری, حسن چوتھے, گود میں بیٹھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا مجمع لگا ہوا ہے. تشریف فرمائے. ایک بڑے باعزت بزرگ آئے, تاریخوں میں یہ واقعہ ہے. اچھا, نا آشنا چہرہ, لوگ پہچانے نہیں کہ کون آئے. پیغمبر نے احترام کیا ان کا, اپنے پاس بٹھایا. پیغمبر نے اپنے پاس بٹھایا, کہا کہ یا رسول اللہ, کہا کیسے زحمت کی آپ نے؟ بڑے احترام سے پیغمبر نے کہا آپ نے کیسے زحمت کی؟ بھائی مدینہ کا واقعہ ہے, مدینہ کوئی کراچی تھوڑی تھا, چھوٹا تھا شہر, چھوٹا تھا شہر, اور سب ایک دوسرے کو پہچانے, لیکن باہیبت بزرگ, باعزت بزرگ, پہچاننے والا کوئی نہیں. پیغمبر نے احترام کیا, کہا آپ نے کیسے زحمت فرمائی؟ کہا یا رسول اللہ کچھ مسئلے پوچھنے ہیں. کہا اچھا مسئلے پوچھنے ہیں؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ. کہا بھائی اس نواسے سے پوچھ لیں. 5 سال کا بچہ ہے, حسن ابن علی کی عمر 5 سال کی ہے, نواسے سے پوچھ لیں. حسن ابن علی نے جوابات دی. جوابات تاریخ میں نہیں ہیں. جب جوابات انہوں نے لے لیے تو پیغمبر سے کہا اچھا یا رسول اللہ خدا حافظ. کہا آپ کو تشفی ہو گئی؟ کہا کہ ہاں تشفی ہو گئی, تشفی ہو گئی. کہا اچھا خدا حافظ. جب وہ چلے گئے تو صحابہ کرام نے پوچھا رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ یا رسول اللہ یہ کون بزرگ تھے جنہیں ہم پہچانتے ہی نہیں ہیں؟ کہا بھائی یہ حضرت خضر تھے, یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. تو جو خضر کو نہ پہچانے وہ صحابہ کرام, اور جو پڑھا دے وہ اہل بیت. میں تو آپ کی خدمت میں فرق کر رہا ہوں, فرق کر رہا ہوں. بھائی صحابیت بہت بڑا شرف ہے, مسلمانوں کی جانیں قربان ایک ایک صحابی پر, اتنا بڑا شرف ہے صحابیت. لیکن جو خضر کو نہ پہچانے وہ رسول کا دوست, وہ رسول کا دوست, اور جو خضر کو پڑھا دے وہ رسول کے خون کا قطرہ ہے نا. اچھا, اب خضر نے حسن سے علم حاصل کیا. راسخون فی العلم سمجھ میں آیا نہیں؟ بھائی خضر سمجھ میں آئے تو حسن سمجھ میں آئے. بڑا ناز کیا موسیٰ نے کہ میں اپنے زمانے کا سب سے بڑا. بھائی موسیٰ خضر کا واقعہ ذہن میں ہے, سب کے ذہن میں ہے نا. بڑا ناز تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں صاحب شریعت رسول ہوں, میں صاحب توریت ہوں, مجھ سے بڑا عالم نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, توریت مجھ پہ آ چکی. تو کہا تمہیں ناز ہے تو جاؤ اس عالم کے پاس. اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی کتنی شرافت ہے کہ جب حکم دیا کہ جاؤ عالم کے پاس تو چلے عالم کے پاس. ورنہ کہہ سکتے تھے کہ پروردگار تو نے مجھے کتاب دے دی ہے تو اب کتاب میرے لیے کافی ہے, عالم کے پاس جا کے کیا کروں؟ اب کچھ بات سمجھ آئی؟ جاؤ عالم کے پاس اور جاؤ اس عالم سے علم حاصل کرو. آئے, اب خضر کا اسٹیٹس دیکھیں. کہا ہم تمہارے پاس علم حاصل کرنے آئے ہیں. کہا تم علم حاصل کرو گے, تم ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکتے, واپس جاؤ. بھائی بہت توجہ رکھیے گا, اس لیے کہ گفتگو اس منزل پر اختتام پذیر ہو گئی. اگر موسیٰ سمجھ میں آ گئے تو پھر خضر سمجھ میں آ جائیں گے, اور اگر خضر سمجھ میں آ گئے تو پھر حسن سمجھ میں آئیں گے, اور اگر حسن سمجھ میں آ گئے تو پھر حسن کا نانا سمجھ میں آئے گا, اور جب حسن کا نانا سمجھ میں آ جائے تو ماتم کیجئے ان کی عقلوں پر جو امی کے معنی جاہل سمجھتے ہیں. جو خضر کو پڑھا دے وہ حسن نہیں, جو خضر سے پڑھے وہ موسیٰ, جو خضر سے پڑھے وہ موسیٰ, جو خضر کو پڑھا دے وہ حسن.